روشنی میں جب کوئی قدم اٹھاؤں گا تو وہ آپ کے علم شریعت سے ٹکرائے گا، آپ چپ نہیں رہ سکیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ سیدنا کلیم نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں تو خاموش رہوں گا انشاءاللہ بغیر۔ جناب خضر نے دوبارہ تاکید فرمائی ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جو کچھ بھی کروں خاموشی سے دیکھتے رہیے جب تک میں خود نہ بتاؤں، پوچھیے گا نہیں۔ کہا انشاءاللہ کوشش کروں۔ قرآن کریم نے فرمایا فانطلقا، یہ دونوں روشن ضمیر چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اور وہ جو کشتی چلانے والے تھے انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بہت احترام کیا، بڑی تکریم، بڑے اعزاز کے ساتھ انہوں نے حضرت خضر کو، سیدنا موسیٰ کو بٹھایا، دریا کا ٹھنڈا پانی پلایا، کرائے کے پیسے بھی لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بڑے پیارے لگے، اس لیے نہیں پیارے لگے کہ کرائے کے پیسے نہیں لیے، اس لیے پیارے لگے کہ ان کا انداز اتنا دل نشین تھا، ان کا بہیویئر اتنا مثبت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہوئی، بڑی شفقت پیدا ہوئی۔ خضر نے یہ کیا کہ جب دیکھا کشتی دریا میں آ گئی ہے تو کلاڑا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا، خارا کہا۔ سیدنا موسیٰ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ تو ضربے لگاتے چلے جا رہے ہیں تو قریب آ کے فرمانے لگے اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، یہ جو آپ کشتی کو ضربے لگا رہے ہیں، اسے توڑ رہے ہیں، کیا ہم سب کو غرق کرنا ہے؟ ہم بھی تو اسی کشتی میں بیٹھے ہیں۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے، صبر نہ ہو پائے گا آپ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کہا تو تھا، لیکن دیکھیے نا کتنے اچھے نوجوان ہیں بیچارے، انہوں نے احترام کیا ہمارا، اب ہم اور ان کو کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم ان کی کشتی کا تو نقصان نہ کریں۔ بظاہر تو بات بڑی معقول ہے نا۔ ابھی کچھ دوست مجھے لے کے آئے ہیں وہاں سے، کوہاٹ روڈ سے، انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، اب میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک مکہ لگاؤں، یہ شیشہ توڑ دوں، ادھر مکہ لگاؤں، یہ شیشہ توڑ دوں، پھر سامنے کا ونڈ سکرین توڑ دوں۔ آپ کے خیال میں اچھی بات ہے؟ اور وہ چپ رہیں گے جو مجھے لا رہے ہیں، وہ تو ایمرجنسی بریک لگا کر کہیں گے شاہ صاحب خیریت تو ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نہیں روکا۔ ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ جو بوٹ مین تھے، وہ جو کشتی چلانے والے ملا تھے، انہوں نے حضرت خضر کا ہاتھ نہیں روکا کہ حضرت آپ ہماری کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اخرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت خضر نے فرمایا پھر اب کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، یہ جو ہو گیا
اس پر آپ مواخذہ نہ کیجیے، اگنور کیجیے پلیز، میں کوشش کروں گا کہ اب نہ بولوں۔ قرآن پاک نے فرمایا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، ایک آبادی سے گزرتے ہوئے، ایک بستی سے گزرتے ہوئے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو خضر نے ایک بچے کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا پیار کرنے والے ہیں، کوئی مٹھائی دیں گے، کوئی فروٹ دیں گے، لیکن فقتلہ، انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، چھوٹا سا بچہ۔ ادھر وہ بچہ تڑپ رہا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے، میرا تو بہت دل دکھا، بڑی تکلیف دہ بات ہو گئی ہے، میں تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے، پھر آپ بول گئے۔ عرض کیا ہاں بول تو گیا ہوں، اب آپ لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں چپ رہوں۔ فرمایا پھر کیا پروگرام ہے؟ فرمایا اب ایسا ہے کہ بس آپ ایک چانس دے دیں، ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، ایک چانس دے دیجیے، اگر میں اب بولا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا، رفاقت ختم ہو جائے گی۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں آئے، بڑی طویل مسافت کے بعد تھکے ہوئے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ بستی والے بھی کشتی والوں کی طرح مخلص انسان ہوں گے، علماء شناس ہوں گے، لیکن وہ تو ایسے بے دیدے کمبخت، کوئی ازل کے حلوائی، انہوں نے تو نہ پوچھا، نہ خیریت معلوم کی، نہ بٹھانے کو، نہ ٹھہرانے کو، نہ کھلانے پلانے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود زبان سے کہا بستی والوں سے یہاں کوئی ہوٹل ہے، پیسے سے کھانا ملے گا کہ نہیں؟ فأبوا ان یضیفوہما، پیسے سے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا کم بختوں نے۔ سیدنا موسیٰ کی طبیعت میں جلال تو خوب آیا، دل چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے ان سب کی طبیعت ٹھیک کر دوں، لیکن پھر چپ رہے کہ یہ بالکل لاسٹ چانس ہے، آخری موقع ہے، اب اگر بولوں گا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ صبر سے کہا۔ قرآن کہتا ہے فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، یہ دونوں روشن ضمیر مسافر ایک دیوار سے گزرے، جناب خضر نے دیکھا وہ دیوار بوسیدہ ہو کر گرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے ٹھہریے، آپ پانی لائیں، کہیں سے پتھر اٹھا کے لائیں، مٹی اٹھا کے لائیں، میں یہ دیوار بناؤں گا۔ یرید ان ینقض فاقامہ، اس دیوار کو بنانے کے بعد ہم اس شہر سے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوب خوب، وہ ہمیں
سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، پیسے دیں تب بھی کھانا نہیں دیتے، اور ہم ان کی دیواریں بناتے پھریں. ہمارا مصرف دیکھیے. لیکن معاہدہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے پانی لائے، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے، کہاں سے مٹی لائے، دیوار بنا. جب دیوار بن گئی، ان میں سے تو کوئی قریب ہی نہیں ہے، بستی والوں میں سے تو نان کوآپریٹو پالیسی پہ ہے. جب دیوار بن گئی، حضرت خضر نے چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھ کے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آہستہ سے عرض کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اگر آپ محسوس نہ کریں ہم نے محنت کی ہے، کچھ مزدوری تو لے لیں ان بدبختوں سے. سفر کی حالت میں ہے، اور سفر کی حالت میں تو آدمی کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے جو محنت کی ہے کچھ مزدوری تو ان سے اجرت تو لے لیں. قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اب ہمارے راستے تو جدا ہو جائیں گے، چونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب اگر بولیں گے تو راستے جدا ہو جائیں گے، لیکن پہلے بیٹھ جائیے. سأنبئك بتأویل، میں ان تینوں باتوں میں جو راز اور حکمت ہے وہ بتاؤں گا. اور پھر آپ ادھر میں ادھر. اما السفینہ، موسیٰ علیہ السلام کو سامنے بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے حضرت خضر. فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فقعدت لمساکین، وہ چند محنت کشوں کی، محنت کرنے والے نوجوانوں کی ملکیت تھی، وہی ان کا ریسورس آف انکم تھا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ محنت کرتے تھے اور رزق حلال کماتے تھے، تعویذ نہیں بیچتے تھے، محنت کر کر کے رزق حلال کماتے تھے. دیکھنے میں تو ملاح تھے، بظاہر تو کشتی چلانے والے تھے، لیکن وہ سب کے سب ولی اللہ تھے. وہ سب کے سب روشن ضمیر تھے. لیکن ایک ظالم بادشاہ خوبصورت اور بے داغ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اور رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے ان پیارے بندوں کا ذریعہ معاش چھن جائے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے عیب لگا دوں، تاکہ جب بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ دیکھے یہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، جانے دو اسے. یہ تھی وہ حکمت جس کے پیش نظر میں نے اس کشتی کو توڑا. اب قرآن کریم نے یہاں پیغام یہ دیا ہے آپ کو فخر غلام کے دوستوں، پیغام یہ دیا ہے قرآن کریم نے آپ کو، ایک نہیں کئی پیغام دیے. بس ٹھیک عقائد صحیح ہونے کے بعد ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ سچ بولے اور حلال کھائے. جسے اہل نظر کے ہاں صدق مقال اور رزق حلال کہا جاتا ہے. جس کے عقائد صحیح ہیں وہ حلال کھاتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ پہ قائم رہتا ہے، چاہے اس کا آستانہ ہو یا نہ ہو، دربار ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی جبہ وغیرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ ولی اللہ ہے. دوسرا پیغام قرآن کریم نے یہ دیا
کہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہے. یہ جو کشتی توڑی گئی نقصان تو تھا نا نقصان، لیکن اس چھوٹے نقصان نے بڑے نقصان سے بچا لیا. اگر یہ توڑی نہ جاتی، اسے عائد نہ لگایا جاتا تو پوری کشتی چلی جاتی. اللہ نے ان کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کو ہونے دیا. یہ اس کی حکمت کی باتیں ہیں. ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، دفتر شکایت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یقین فرمائیے کبھی کبھی ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اس میں بھی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں تو بنگلہ دیش کے سفر پہ تھا، یہ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا. ٹرین الٹ گئی تھی، کچھ 700-800 انسان اس میں مارے گئے تھے. ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب، ان کو بھی اس ٹرین میں بیٹھنا تھا. لیکن ناظم آباد سے روانہ ہوئے، انہیں اب آنا تھا یہاں کینٹ اسٹیشن تک. ٹریفک بہت زیادہ، ان کی گاڑی رکی رہی. جب اسٹیشن پہ پہنچے تو ٹرین جا چکی تھی، ٹرین مس ہو گئی. اس سے میزبانوں پہ ناراض ہوئے، تم نے ناشتے میں روکے رکھا، مجھے دیر کر دی. اپنے اوپر بگڑے، جلدی آنا تھا، پروگرام سارا ڈسٹرب ہو گیا. خیر ناراض ہو گئے. طے ہوا کہ چلیں کل جائیں گے، کل کی گاڑی سے کوئی سیٹ وغیرہ کوشش کریں گے. اگلے دن جب صبح اخبار پڑھا تو دیکھا کہ اس گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور جس بوگی میں حضرت کی سیٹ ریزرو تھی اس بوگی میں سے تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا. تو سجدے میں گئے، سجدہ شکر جو ادا کیا تو منٹ گزرے، گھنٹوں گزرے، حضرت سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ گاڑی مس ہو گئی، ورنہ یہ ناچیز اس مکان کے بجائے قبرستان میں ہوتا. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تم کسی چیز کو کبھی ٹوٹ کر چاہتے ہو لیکن میں ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ انجام تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے تو میں تمہیں بچا لیتا ہوں. اس وقت تو کہتے ہو ہماری دعا نہیں مانی گئی، ہماری دعا نہیں سنی گئی، ہم جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا. لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر شکر ادا کرتے رہ جاتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہیں چاہتے لیکن میں ہونے دیتا ہوں، اس وقت تو کہتے ہو کہ وہ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ صاحب ایمان والدین کا بیٹا تھا، اس کی ماں بھی ایمان والی، اس کا باپ بھی مومن. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، لیکن اس لڑکے کو بڑے ہو کر برائی اختیار کرنی تھی، شر کے راستے پہ چلنا تھا. اس کے والدین تو مومن تھے، اس نے مشرک بننا تھا. وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اس نے نافرمان بننا تھا. وہ اللہ کے وفادار تھے، اس نے غدار بننا تھا. وہ اچھے کردار والے تھے، اس نے بد کردار بننا تھا. اور اس کی بدعمالی کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی بدنام ہو جاتے.
اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا. وہ اگر نافرمان ہو بھی جائے اللہ کا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اس کے نیک نام ماں باپ بدنام ہو جاتے. تیرے رب کو یہ بات منظور نہیں تھی موسیٰ کہ میرے یہ نیک نام بندے اس کی بدعمالی کی وجہ سے بدنام ہو جائیں. تو اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اس موذی کو ایذا سے پہلے ٹھکانے لگا دو. میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا. اور میں نے دعا کی یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. اس بچے کے قتل ہونے پر اس کی ماں بھی روئی، اس کا باپ بھی رویا، لیکن اللہ نے انہیں نعم البدل یوں عطا فرمایا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ اس کے بطن سے نبی اللہ پیدا ہوا. اب یہاں قرآن کریم نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا. کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی ہے. قرآن پاک نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ گلی میں نہیں ہے، ذرا کوشش کیجیے کہ آوازیں تو نہ آئیں. میرے عزیز دوست، اس کی یہ حکمت بتائی حضرت خضر نے. اور فرمایا اما الجدار، وہ جو ہم نے دیوار بنائی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی. وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کی بنیادوں میں ان کے لیے خزانہ دفن تھا. وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ، ان کا والد اللہ کا روشن ضمیر بندہ تھا. اس نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کے بنیادوں میں خزانہ دفن کیا. اب وہ دیوار پوشیدہ ہو کر گرنے کے قریب آ گئی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تیرے رب کی رحمت کا تقاضا تھا کہ یہ لڑکے جوان ہو کر اپنے باپ کا دفینہ خود سنبھالیں. اس لیے میں نے اللہ کی مشیت کے مطابق وہ دیوار دوبارہ بنا دی تاکہ خزانہ ضائع نہ ہو جائے. یتیم کا مال کوئی نہ کھا جائے. ہاں، یتیم کا مال بھی کوئی نہ کھا جائے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. وما فعلته عن امری، یہ تینوں کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں کیے، اس کی مشیت کے مطابق کیے. اس نے جو چاہا مجھ سے کام لے لیا. بظاہر یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی تھی، لیکن یہ حکمتیں تھیں اس میں. پشاور کے روشن ضمیروں میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ خزانہ کیا تھا. ہمارے فاروقی صاحب نے فرمایا نا کہ یتیم کا مال کوئی کھا نہ جائے. بے شک صحیح بات ہے. وہ بڑے بد نصیب ہیں جن پر خدا کی اتنی بڑی لعنت نازل ہو گئی کہ وہ یتیم کا مال کھائیں. اللہ جن پر اتنا بڑا ناراض ہو گیا کہ وہ یتیم کا مال. لیکن یہ جو مال ہے جس کا یہ انتظام ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور دوسرا اللہ کا ایک ولی
ان کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر بھی نبی اللہ تھے، لیکن نبی اللہ نہ صحیح، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ولی اللہ تو ہیں، اللہ کا ایک ولی اور اللہ کا ایک پیغمبر اس دیوار کو بنا رہے ہیں کہ جس کے بنیادوں میں خزانہ دفن ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ جس کی حفاظت کے لیے اللہ کا ایک پیغمبر دیوار بنا رہا ہے اور اللہ کا ایک ولی محنت کر رہا ہے، وہ کوئی بڑا خزانہ ہوگا نا؟ تو میں نے قرآن کریم سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ خزانہ کیا تھا۔ سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے، کیا تھا؟ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ وہ سونا تھا، کچھ حضرات کہتے ہیں وہ جواہرات تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل نظر جو ہوتے ہیں، اللہ جنہیں بصیرت عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں دانائی عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں حکمت عطا فرماتا ہے، وہ کبھی دولت دنیا کو اکٹھا نہیں، ان کی منزل سونا چاندی نہیں ہوتا، ان کی منزل ہیرے جواہرات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ گزر گئے جنہوں نے اپنے لیے جائیدادیں بنائی، محلات بنائے، باغات لگائے، حدائق لگائے، لوگوں کی توقعات اور آرزو کا خون کر کے اپنے محلات سجائے، لیکن جب مرے تو وہ سب کچھ یہیں دنیا میں دھرا رہ گیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ آج دنیا والے دیکھتے ہیں کہ ان کی بنائے ہوئے محلات میں کتے گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ فرمایا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، اب راستہ دے دو، ہٹ جاؤ کے بجائے ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں، زوں 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 زوں، ابلیس آ رہا ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں۔ قبر بھی ان کی نہیں ملتی کہ کہاں دفن پڑے ہیں۔ قرآن کریم، اچھا میں جب ادھر سرگودے جاتا ہوں جی، ایک ٹیوانا اسٹیٹ ہے، ٹیوانا اسٹیٹ، وہ پڑا ہوا نا وہاں شاہی مسجد کے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑا ہوا نا خضر حیات، سابق وزیر سکندر حیات وزیر بے ضمیر، اس نے سمجھا مسجد کے سیڑھیوں میں جب دفن ہو جاؤں گا تو مجھے بڑی عزت مل جائے گی، سب لوگ میری قبر پہ آئیں گے۔ یقین کیجئے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں کوئی کوا ہی بیٹھا ہوتا ہے اس کی قبر پہ۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، الجنس مع الجنس یمیل۔ ایک روشن ضمیر نے لکھا، اور اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس دیوار کی بنیادوں میں ایک تختی تھی، ان یتیم بچوں کے روشن ضمیر باپ نے اس تختی پہ لکھا تھا، لا تشرک باللہ